یہاں سے ہم آئیں گے پھر ہندوؤں کو ختم کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ دجال کہاں جائے گا؟ کیا دجال پہلے مر گیا ہوگا؟ یہ جب سوال کسی نے، کوئی نیک بندہ تھا اللہ کا، انہوں نے پوچھ دیا، میں کہا نہیں جی دجال پھر نکل آئے گا، پھر دجال نکل آئے گا۔ اچھا دجال نکل آئے گا تو لیڈ کن کو کرے گا؟ یہودی تو سارے مر گئے ہوں گے بقول آپ، مطلب اگر اس حدیث کو ہم اس طریقے سے فالو کریں ٹائم لائن کو۔ اور اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان رولر کو کبھی بھی بادشاہ کے نام سے نہیں پکارا گیا، جو نیک رولر ہے اس کو یا تو اللہ کا نیک بندہ کہا گیا، اس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا، جیسے میں ابھی آپ ذل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ، بادشاہ تو نہیں کہا گیا، تھا تو بادشاہ ہو، تو وہ بادشاہ ضروری تو نہیں کہ وہ مسلمان بادشاہ جس کی حدیث ہے اینڈ آف ٹائمز میں۔ میں بتاتا ہوں کون ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں برٹش امپائر کہ ایک بادشاہ وہاں سے لشکر بھیجے گا، مسلمانوں کی حکومت تھی، ذہن میں رکھیں ہندوؤں کی نہیں تھی، 1000 سال کی ہماری حکومت تھی ادھر ہند میں، مسلمان رول کر رہے تھے فار دا لاسٹ 1000 ایئرس۔ مسلمانوں کی حکومت میں ایک بادشاہ نے بیت المقدس سے فوج بھیجی، وہ فوج آ کے اس نے ہند کی تباہی کی۔ اب بتائیں مسلمانوں کے لیے تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ سامان تباہی کر دیں گے اور سب کر دیں گے، مسلمان تو نہیں ایسے کر سکتے۔ تو اب آپ اس کو سوچیں کہ اس نے وہاں سے فوج بھیجی، اس نے ادھر سے ہند کی تباہی کی، اور ہند کی تباہی کرنے کے بعد یہاں سے چیزیں وہ لے کے گیا اور اس نے وہاں بیت المقدس کو سجایا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں سے برٹش امپائر آئی، مسلمانوں کی حکومت تباہ کر دی، مسلمانوں کو مارا، قید کر دیا، یہ کر دیا، ان سے حکومت چھین لی۔ اس کے بعد وہ ساری ریچز لے کے گئے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہاں انہوں نے اسرائیل بنا دیا، جو اسرائیل آج تک قائم ہے۔ تو یہ اینڈ آف ٹائمز ہے۔ اچھا اینڈ آف ٹائمز کے اندر بھی اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ ون مین تھنگ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے اوپر یہ کہا کہ میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ وہ دین پھر میں کہہ رہا ہوں جو حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا تھا، جو حضرت آدم سے دین سٹارٹ ہوا تھا، پہلے مسلمان سے لا الہ الا اللہ توحید بیسڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اب 1,24,000 نبیوں کے بعد میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، تو اصحاب جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے۔ سمجھدار تھے، میں کہتا ہوں عقل مند تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے دین مکمل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ اور وہی ہوا، آخری حج تھا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دین مکمل، کام مکمل، ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ تو میرے نزدیک اور کئی لوگ، کئی جو مولوی ہیں اور ہمارے دینی حضرات ہیں، ان کے نزدیک اینڈ آف ٹائم اس دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ دنیا کا مقصد ختم ہو گیا بھائی، دین ختم ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اب سیکوینس آف ایونٹس بس رہتا ہے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اینڈ آف ٹائم سٹارٹ تھا۔ 1400 سال اس چیز کو، 1420 یا میرے خیال میں 10 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، 1443 ہے یہ ہجری کے ساتھ۔ تو یہ آپ کہہ لو کہ 33 ایئرز ہو گئے ہیں، اینڈ آف ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، ہونا نہیں ہے، ہو چکا ہے۔ جس کے لیے دنیا بنی وہ چلے گئے، تو دنیا کا پیچھے مقصد کوئی نہیں، اب وہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ ہونا ہے۔ کئی ہمارے جو ابن تیمیہ اور ان لوگوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر، اور ان کے اس چیز کے اوپر نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو سیکوینس ہجری کا ہے یہ 1500 سال کا ہے۔ اچھا یہ ابھی نہیں کی، سوری میں آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ کو ڈرا رہا ہوں، یہ مطلب آج سے 700-800 سال پہلے، جب 700 سال ہوئے تھے اسلام کو، یا 600 سال کہہ لیں آپ اسلام کو ہوئے تھے، ہجرت کو ہوئے تھے، تب انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ یہ جو ہجری کا سیکوینس ہے یہ 1500 ایئرس کا ہے۔ اس کو بھی اوپر آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں بھی بتا دوں گا۔ تو اس کے حساب سے ہمارے پاس 50-60 سال باقی ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ متفق ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر، وہ جب حضرت امام مہدی کی ٹائم لائن نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت امام مہدی نے، کیونکہ
40 کا جو نمبر ہے ہمارے ریلیجن میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 40 کا جو نمبر ہے, حضرت نوح کا سیلاب آیا, 40 دن بارش ہوتی گئی. حضرت اور وہ پہاڑ کے اوپر, ٹپ کے اوپر وہ کشتی جا کے اڑ گئی, نیچے سارا پانی تھا. حضرت عیسیٰ جب یاجوج ماجوج آئیں گے آفٹر دجال, آفٹر آل دس, تو پہاڑ کے اوپر جو بچے کچھ لوگ ہوں گے ان کو لے کے پہاڑ کے اوپر ایک اپنی پناہ گاہ بنا لیں گے, اور 40 دن تک ہی دوبارہ بارش ہوگی. سو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ وہ فگر بھی ریپیٹ ہوتے ہیں. 40 days حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی 40. حضرت امام مہدی کا جب نزول ہوگا, جب ان کو پتہ چلے گا, سارے نبیوں پہ نبوت آئی 40. جب حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا ان کو پتہ چلے گا کہ وہ امام مہدی ہیں, اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ وہ امام ہیں, ان کی عمر ہوگی 40. تو اس لیے کئی علماء ہر حج پہ, ہر عمرے پہ جاتے ہیں. مقام ابراہیمی, میں ادھر سعودی عرب میں بہت دیر رہا ہوں, مجھے کئی بار اس چیز سے میرا واسطہ پڑا ہے کہ گروپ آف علماء وہاں, وہ ادھر کے لوکل نہیں ہوتے لیکن وہ آتے ہیں, وہ ادھر جاتے ہیں اس ہوپ میں کہ حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے. دے آر لوکنگ فار حضرت امام مہدی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے 1500 کی کیلکولیشن کے حساب سے حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, از دیئر. لیکن وہی ہے کہ وہ 40واں سال ان کا کون سا ہوگا, اس کے اندر وہ پیئر کریں. تو ہمارے نزدیک اینڈ آف دا ٹائم آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. آپ کی میری زندگی کا ہم بونس کے اوپر چل رہے ہیں اس دور کے اندر. ہم سے پہلے والی نسلیں بھی بونس, یہ کیونکہ وہ سیکوینس آف ایونٹس ہونا ہے. وہ سارے چیزوں نے, حضرت علی سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی, پیچھے لگ جاتا تھا قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے پوچھا یار قیامت آ جائے گی جب اللہ نے, مجھے نہیں پتا کب آئے گی لیکن آ جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے لکھا. تو انہوں نے کہا تو مر گیا نا, ابھی تو مر گیا, تیری قیامت تیرے سامنے کھڑی ہے, تو نے آنکھیں کھولنی ہے کہ تیری قیامت ہونی ہے. اتنا فرق ہے قیامت سے ہمارا. اور اگر قیامت کے اندر ایک دن بھی باقی رہ جاتا ہے, 1 day, تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کھینچ کے کر دے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں, حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ سارے ایونٹس ہوں گے اس ایک دن کے اندر ہوں گے. علامہ اقبال صاحب نے بھی یاجوج ماجوج کے اوپر, ہر چیز کے اوپر جیسے انہوں نے لکھی, یاجوج ماجوج پہ بھی لکھی ہے. حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا, وقت کنتم بھی تستعجلون. تستعجلون کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورت کی آیت انہوں نے اپنے ورس میں لکھی ہے. اس کے اندر اس کا مستعجل, عربی کے اندر مستعجل کہتے ہیں, انت مستعجل, یعنی وہ آپ سے بولیں گے یار تنو بہت جلدی ہے یہ, تو اس کو وہ کہتے ہیں آپ بار بار ایک چیز کہہ رہے ہو تو آپ سے آگے سے وہ بولیں گے انت مستعجل, یا پھر انا مستعجل یا اخی, کہ میں ذرا جلدی میں ہوں, میرا کام کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے پیچھے لگ گئے. یہ کسی اور قوم کے بارے میں وہ ہے, لیکن علامہ صاحب نے یہ یوز کی ہے لائن کہ آپ بھی پوچھتے رہتے کہ کب ہوگا کب ہوگا, عذاب کب آئے گا, عذاب کب آئے گا, عذاب کب آئے گا. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم تھی, وہ کہتی تھی عذاب کب آئے گا, بھائی لے آ پھر تو عذاب, اگر تیرا نہیں اللہ مانتا تو ہمارے پہ عذاب لا, پھر ہم مانیں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ مستعجلون تھے نا, بہت زیادہ مستعجلون تھے, اس کے لیے اے لوگ آ گیا عذاب. تو یہ ایک آیت, اور اس کی دوسری لائن میں وہ یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہیں. مجھے ذرا ایگزیکٹ ورڈ آپ کو تاکہ بتاؤں. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. ینسلون یہ ورڈ ہے جو کہ سورہ انبیاء کے اندر اس کا ذکر ہے, اور وہ یہی ہے. اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں کہ یاجوج ماجوج کی یہ جو سیکنڈ, ایک تو سورہ کہف ہے, ایک سورہ انبیاء, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ نکل کے آنا باہر. ینسلون کو ایک اور جگہ بھی یوز کیا ہے قرآن کے اندر. علامہ صاحب نے دیکھیں کدھر سے 2 ڈفرنٹ آیتوں کو جوائن کر کے اس شعر کے اندر آپ کو یاجوج ماجوج کا سارا بتایا کہ آپ کو جلدی بڑی ہے, آپ ہر چیز میں کوشچن کرتے ہیں.
تو جب وہ آ جائے گا نا پھر آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی کہ اب کیا کرنا ہے. اور ینسلون یہی کہ نکل کے باہر نکلیں گے، وہ باہر آئیں گے. ینسلون سورہ یاسین کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ قبروں میں سے جب آخر الزمان، اور ہے ورڈ آخر الزمان کا ہی، دونوں بار اس کو اینڈ آف ٹائمز کے لیے ہی یوز کیا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں میں سے مردے نکلیں گے. تو اس عمل کو بھی وہ مردے جو نکل کے باہر آتے ہیں ینسلون کہتے ہیں. تو اس ساری چیز کے اندر، کانسیپٹ کے اندر یہ دیکھنا میرے نزدیک، جیسے میں آپ اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں پھر آپ کے کوشچن لیتا ہوں، کہ یاجوج ماجوج آر لیونگ اکراس دا بلیک ہول. وہ بلیک ہول کھلے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، کسی بندے کی اس میں نہیں ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2، وہ ہیں انسان ہی، لیکن وہ چائنیز نہیں ہے، وہ منگولز نہیں تھے، وہ ایز پر یہودی صلاح الدین ایوبی نہیں تھا جنہوں نے ان کو آ کے کیا، اور وہ اس طرح کے نہیں ہیں. وہ ان کو بند کیا گیا، باقاعدہ بند کیا گیا. ان کی میموری واش نہیں کی ہوئی، جو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی میموری واش، ان کو لگ پتہ جائے گا پھر وہ ان کو احساس ہوگا. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہر جگہ سے یہی ظاہر ہے کہ ان کو کہیں بند کیا گیا ہے. اب وہ لوکیشن دنیا کے اندر ہے، اس یونیورس میں ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا، پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان جو گیپ ہے اس کے اندر ہے بلیک ہول. فرسٹ اینڈ سیکنڈ آسمان کو، سیکنڈ آسمان سے آگے روحیں ہیں، وہاں ملائکہ ہیں، وہاں روحیں کہتے ہیں، وہ عالم ارواح. یہ پہلے اور دوسرے آسمان، یا تو پہلے آسمان اگر آپ اس کو پورا گیلیکسی لیں، اپنی گیلیکسی لیں، ملکی وے لیں، یا بلیک ہول جو اس سے باہر ہے وہ والی گیلیکسی لیں، اس کے اندر ہے. لیکن دنیا کے اندر یاجوج ماجوج موجود نہیں ہے. اب وہ دنیا کے اندر جو ان کی لوکیشنز کی جو شواہد آتے ہیں، تو وہ شواہد ان لوگوں کے ہیں جو یہ کراس کر سکتے تھے بیریئر. جیسے میں نے آپ کو ٹیلی پورٹ اور یہ چیزیں، جیسے حضرت سلیمان کے میں نے اس بندے کا آپ کو ذکر کیا کہ وہ پیرلل ڈائمینشنز کراس کر سکتے تھے. پیرلل ڈائمینشن تو آج تک یہ جو جنات کو نکالتے ہیں، جو بھی ان کا وہ کرتے ہیں، ایک تو نوری علم ہوتا ہے، اور اگر ہم دوسری والی سائڈ پہ نہ بھی جائیں تو ڈائمینشن تو یہ بھی کراس کر لیتے ہیں. ان کے اندر آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، ایگزورسسٹ اور یہ جو سارے ڈائمینشن کراس تو کر لیتے ہیں یہ اندر دنیا کی. تو وہ میرے نزدیک ایسے ہے. اور جو ہمیں سگنل اور جو یہ ہم سارے ڈرامے ناسا کرتا ہے کہ جی ایلین ہے، فلاں ہے، اور یہ یو ایف او ہے، اور فلاں ہو گیا، اور ایسے ہو گیا، اور سگنل بھیج دیا، اور یہ پنگے بازی ہم فل کر رہے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ہمارے پنگے بازی سے چھیڑ چھاڑ تھے، انہوں نے نہیں نکلنا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ٹائم رکھا ہوا ہے، اور ان کا ٹائم کیا ہے؟ سیکوینس آف ایونٹس جو ان سے پہلے ہونے ہیں. اب ہمیں سیکوینس آف ایونٹس ہی دیکھنا ہے. غزوہ ہند ہونا ہے، ملمۃ الکبریٰ ہونا ہے. جب یہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی تو وی نو کہ جب یہ ختم ہوں گی تو وہ یاجوج ماجوج بھی نکل آئیں گے. لیکن ان سے پہلے ہیں یہ جنگیں. یہ جنگیں آپ کو پتہ ہے دجال کے آنے سے پہلے کے لوگوں کا بھی ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت امام مہدی کے ساتھ لوگ ہوں گے، مجھے ان کے گھوڑوں کی نسلوں کا بھی پتہ ہے. گھوڑوں کی نسلیں، انسان تو چھوڑیں. تو ہم اس طرف موو کر رہے ہیں. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر ہیڈنگ دیئر ویری فاسٹ. ایونٹس تیز ہونا شروع ہو گئے. جو آخر الزمان کی احادیث ہیں، زلزلے اور یہ وہ چیزیں، انسان کے پنگے بازی کرنے کی وجہ سے، کبھی یہ ہاٹ سٹون کو جا کے نیچے ٹچ کر، ہمیں تو یہ بھی بائی دا وے نہیں پتا کہ دنیا کے سرفیس کے اندر کیا ہے، کیا ہے سمندر کے اندر، کیا ہے ڈیپ ڈاؤن، کیا چیز ہے اس کے اندر، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. اوپر اوپر کا پتہ نہیں کہ ہمیں ڈیٹیل. ہم مارس اور اس کے اوپر، میں ایلن ماسک کا دیکھ رہا تھا ایک دو دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی مارس کے اوپر ہیومن پاپولیشن ابھی 0، یعنی تنزیہ. اور وہ بھائی ٹھیک ہے، مارس کے اوپر جو تو ادھر تو پہلے بتا دے ادھر کیا ہے. چاند خالی پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں. مطلب لوگوں کو پاگل بنانے بنائی گئے. کئی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چاند کے اوپر لینڈنگ نہیں ہوئی، وہ گریویٹیشنل فورس اور اس کی وجہ سے آپ ادھر رک نہیں سکتے. ویسے گئے تھے انہوں نے 60s میں ہی چاند کے اوپر لینڈ کر دیا. اور امریکہ کا جھنڈا بھی ہل رہا تھا ادھر. باہر ہوا ہے نہیں لیکن وہ جھنڈا ہل ہی جا رہا تھا. تو کئی چیزیں ہیں ان کی، کئی چیزوں میں انہوں نے کر بھی لیا، کئی چیزوں میں نہیں بھی کیا. لیکن ساتھ ظاہر ہے ایگزیجریشن زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک چیز کرتے ہیں تو 50 چیزیں ساتھ ایکسٹرا. وہی جنات والی بات
کہ ایک لفظ سن کے آتے ہیں تو 1000 چیزیں ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن. تو آئی ہوپ میں نے آپ کو یہ کلیئر کر دیا اس سیشن کے اندر کہ جو ان کے بارے میں کنفیوژن ہے چائنیز کی اور فلاں کی اور یہودیوں کی اور اس کی، وہ آپ کو تھوڑا سا ان کی ٹائم لائن بتا کے اس کو کلیئر کریں اور آپ کو ذرا صوفی کاسمولوجی کے اندر لے کے جائیں اور یہ بتائیں کہ یہ آسمان، پہلا آسمان یہ آسمان نہیں ہے جس کو ہم پہلا آسمان کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بیونڈ بھی چیزیں ہیں. علامہ صاحب کے شعر کے اوپر سیشن ختم کروں گا، پھر آپ سے کوشچن لیتے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر. عالم رنگ و بو علامہ اقبال صاحب نے ڈفرنٹ نظموں کے اندر ابلیس اور جبرائیل پڑھے ہیں. عالم رنگ و بو یہ دنیا، یہ جو اب کرنٹ دنیا ہے اس کو کنسیڈر کیا ہوا ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک اٹ واز اے لانگ سیشن. اب میں اس کو ریکارڈ تو نہیں یہ ہو رہا، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ٹویٹر کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن یوٹیوب پہ ہم نہیں ڈال سکیں گے. اب آپ کے میں کوشچن دیتا ہوں، جنہوں نے کوشچنز پوچھنے ہیں یا کوئی اس ڈسکشن کے اندر کنٹریبیوشن، اپنی انڈرسٹینڈنگ جو اس ڈیبیٹ سے ان کی بڑی ہے اس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ مجھے کوشچن بھیج سکتے ہیں. میں پھر وہ کوشچنز لے کے اس کے بعد پھر اس کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں سیشن کو. اسپیکر کی ریکویسٹ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں اگر آپ نے بھیجنی ہے. سعید عمر آپ نے بھیجی تھی. کو کر دیا میرے خیال میں. جی سعید عمر آپ اپنا مائک کھول لیں، میں بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. اپنا جو بولتے ہیں آپ بولتے ہیں. Am I audible? جی سعید آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Am I audible? جی جی بالکل مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز، سب کو آ رہی ہے. اچھا، تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا سیشن رہا. میرا یہ سوال ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ کیونکہ برمودا ٹرائنگل جو ہے میامی، فلوریڈا اور ایک تیسرا کوئی شہر ہے جو سب سے خطرناک، مطلب سب سے فحش ترین یہ سٹیز ہیں، ان پہ سچویٹ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت خبریں ہیں. تو کیا اس میں دجال موجود ہے برمودا ٹرائنگل میں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو میڈیول ٹائم کا بتایا تھا اس سیشن کے اندر کہ یہ جو سارے ٹیلی پورٹ اور یہ ساری چیزیں، بلیک ہولز اور یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ میڈیول ٹائم کے ہیں. سٹون ہینج آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کے اندر ہے، ہمارے یہ جو عجوبے ہیں ان کے اندر، کہ وہاں وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے لوگ دوسری سائڈ کے اوپر ٹریول کرتے تھے، ڈارک فورسز کرتے تھے، کہ کہتے ہیں گڈ فورسز کرتے تھے. اسی طرح سری لنکا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بلیک ہولز ہیں. ایک بلیک ہولز ہے اسپیس میں، ایک بلیک ہول جو کوریڈورز دنیا میں آنے والے ہیں وہ ہیں. تو وہ کہتے تھے سری لنکا میں بلیک ہولز تھے. کئی لوگ کہتے ہیں جدہ میں تھے. ریزن کہ جی حضرت آدم جب آئے تو وہ بلیک ہول سے آئے، حضرت اما حوا آئیں، وہ جدہ آئیں. تو یہ اس طریقے سے لوگوں نے میڈیول ٹائم کے اندر جو ریسرچ کی تھی، بہت امینس ایکسٹریملی ہائی ویلیوبل ریسرچ تھی، جو ان منوس چنگیز خان وغیرہ نے ساری ہماری ریسرچ جو مسلمانوں کی تھی جلا دی تھی بغداد میں. تو یس برموڈا ٹرائنگل کین بی اے بلیک ہول، اٹ کین بی اے بلیک ہول جو وہاں سے چیز غائب ہو جاتی ہے، وہاں سے سک ان ہو جاتی ہے. اب وہ دوسری کس سائڈ پہ جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا، نہ تو اسپیس کے بلیک ہول کا کوریڈور کا ہمیں پتہ، نہ ادھر کا پتہ. تو اٹ کین بی. ناؤ کمنگ ٹو دجال. دجال جیسے میں نے آپ کو بولا کہ فزیکل، یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کوئی بھی کسی بھی سیکٹ کے آپ مولوی سے پوچھ لیں یا ریلیجن، مطلب دجال تو ہم ہی کہتے ہیں. تو ان سے آپ سیکٹ کے پوچھنے وہ آپ کو بولیں گے دجال. ان سے یہ پوچھیں دجال دا انڈیویجول، ایک بندہ ہے وہ، اس نے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ بلکہ کوشش کیجیے گا آپ کو مل جائے. ایک کرسچن پریسٹ تھا احمد اب اس کا نام احمد تھامسن ہے.
उसने एक बुक लिखी हुई है द किंग विद नो क्लोथ्स. द बुक इज रेयरली फाउंड, लेकिन मुझे लगता है अमेजोन वगैरह पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी. उसने दजाल के ऊपर दजाल सिस्टम और ये सारा जो फ्री मेसोनिक मेसन्स हैं, जो इनका सारा सिस्टम और ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं मेसन्स की. तो दजाल जैसे आप बर्मुडा ट्रायंगल कह रहे हैं, यस यू डोंट नो, ये क्योंकि अमेरिकन जो मैंने अमेरिकन वैसे हिस्ट्री और अमेरिकन लॉज और ये चीजें जब मैं बैचलर्स में था पॉलिटिकल साइंस में मैंने लिए हुए थे, मैंने इनको पढ़ा हुआ है. तो इनके मैं आपको बताऊं कि अमेरिका वो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो बेस्ड ऑन बाय फ्री मेसन्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, बेन फ्रैंकलिन, ये सारे जो फ्रांस में इधर यूरोप के अंदर जो मेसन्स थे, ये जब अमेरिका बना तो ये उधर जाके इन्होंने अमेरिका को बनाया, एक मेसोनिक स्टेट बनाया इन्होंने. हमारे पाकिस्तान में लाहौर में भी मेसोनिक गवर्नर हाउस पुराने और ये सारे ये मेसोनिक लॉजेस थी, अगर आप इसके बारे में पढ़ें. तो इट माइट बी अ ट्रुथ कि बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द या उधर दजाल है. लेकिन उससे ज्यादा जो चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, आपने उसके बारे में जरूर पढ़ना है. डियागो गार्सिया उस आइलैंड का नाम है. वो 2000 तक उसको मैप के अंदर, किसी मैप में वर्ल्ड मैप बनाते थे तो डियागो गार्सिया को उसके अंदर नहीं रखा हुआ था उन्होंने. जब इनकी रशिया के साथ लड़ाई हुई, कोई उस वक्त कोई ग्रेन के ऊपर ना, वीट के ग्रेन के ऊपर इनकी आपस में कोई टसल हुई, तो रशिया ने मैप पब्लिश कर दिया डियागो गार्सिया के साथ. नाउ वेयर इज डियागो गार्सिया? डियागो गार्सिया जो है, जैसे मैंने आपको अभी सेशन में बताया कि हजरत उमर के दौर के अंदर उन्होंने 2 टीम्स तश्कील दी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं इसी पे याजूज माजूज के ऊपर ही डिबेट रखूंगा, दूसरी पे नहीं जाता. लेकिन चलें, अब आपने क्वेश्चन किया तो बता देता हूं. एक टीम जो दजाल को ढूंढने गई थी और दजाल मिला था उन्हें, जब वो वापस गए, उन लोगों ने मदीना से यम्बो मदीना के साथ एक जगह है जो सी पोर्ट है, यम्बो से वो शिप के जरिए उन्होंने सफर किया. 1 महीने तक वो कहते हैं कि साउथ वर्ड हम सफर करते रहे. जब हम साउथ वर्ड सफर करते रहे तो एक ऐसी जगह आई 1 महीने के लिए, तो एक ऐसी जगह आई जहां बड़ा सैलाब शराब आया. एंड ये रवायात इब्ने कसीर में लिखी हुई है, बिदायतुल निहाया किताब में, कि वो हमारी शिप टूट गई और हम किसी जजीरे पे जाके गिर गए, यानी शिप डैमेज हो गई. और वो कहते हैं वहां हमने एक अजीब तरह की मखलूक देखी कि उसका आगे वाला ऊपर वाला जिस्म जो था वो इंसान का था, नीचे वाला उसका गधे का था. बाय द वे, अगर आपने इनकी ये मूवीज देखी हैं तो इन्होंने भी ये डिपिक्ट ऐसे ही किया हुआ है. विजिट ऑफ ऑज देख लें या इस तरह देख लें कि जब दूसरी साइड पे ये वो जाते हैं तो वो एक, पता नहीं इसका क्या नाम था, मैं भूल गया. विजिट ऑफ ऑज में था या किसी और मूवी में था, बचपन में मैंने देखी थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में था, आई डोंट नो. तो वो भी इसको आपको उनका भी बताऊंगा किसी दिन कि वो किस तरीके से इन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, लॉर्ड ऑफ द रिंग है कौन, के सारोमान जो उन्होंने विलेन है वो किसके ऊपर बनाया हुआ है. एनीवे, तो वो उधर गया तो वो नीचे उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा जी हम मदीना से हैं. उन्होंने कहा जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ गया. उन्होंने कहा जी आ गया. उन्होंने कहा बस आप मेरे साथ आ जाए. हमें आपसे एक बंदा ने हमें बोला था कि जब कोई कश्ती इधर आए और वो मदीना से आए तो उनको मेरे पास ले आना. तो ये जो अफराद थे ये नीचे गए किसी जजीरे में और उसके बाद नीचे टनल था और उसके नीचे वो पहुंचे तो वहां एक बंदा जंजीरों में जकड़ा हुआ था. तो जब इन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, उन्होंने उस बंदे ने इनसे सवाल पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम आ गया. तो उन्होंने कहा आ गया. उन्होंने कहा जी वो कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो फौत हो गया. तो उस बंदे ने कहा मेरे निकलने का टाइम आ गया. तो ये वहां से उन्होंने कहा तुम हो कौन भाई? बड़ा अजीब सा बंदा था वो. तो उन्होंने कहा जी मैं दज्जाल हूँ. जब उन्होंने ये बोला तो ये पैनिक कर गई. वहां से निकले, वापस आए, इन्होंने आके हज़रत उमर को रिपोर्ट किया. ये आपको रिवायत में डिटेल्स मिल जाएंगी. इब्ने कसीर की अगर आप तफसीर पढ़ेंगे ना तो उन्होंने कुरान की है, उसके अंदर भी ये है. मैंने वहां से पढ़ी थी, फिर बिदायत नहाया में बात ना पढ़ी. तो डियागो गार्सिया, अब आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका की सबसे बड़ी बेस दुनिया में, जो जहां से उसने इराक, जहां से उसने, आपको याद है अफगानिस्तान पे क्रूज मिसाइल्स का हमला हुआ था जब ये उसामा बिन लादेन फैक्ट्री पे मारा था, जब हमारे इधर कोयटा में भी मिसाइल गिरे थे और उसके बाद वो मिसाइल हमने उठा लिए थे, टॉम हॉक मिसाइल, जिसका वो मीम भी बनी है नवाज शरीफ की कि हमने मिसाइल उठाए, रिवर्स इंजीनियरिंग की. तो उस दौर से लेके इराक की वॉर, अफगानिस्तान की वॉर, लिबिया की वॉर, सीरिया की वॉर, ये जहां से B-52
B-52 जो इनके तैयारे हैं, बड़े तैयारे हैं, और उनकी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, यानी आप उनको शूट डाउन नहीं कर सकते, और उनकी बड़ी वो क्रूज मिसाइल्स और ये वो मैसिव तैयारे हैं। तो इनके जो B-52 जो वहां खड़े हैं वो डियागो गार्सिया है। इट इज टोटली एन अमेरिकन बेस्ड। यहां तक लोग उसको इतना यानी अब नॉर्मल जगह कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब सुनामी आई थी ना, सुनामी, तो सुनामी की जो वेव्स चली थी, जो वो सेंटर था, एपी सेंटर, वो डियागो गार्सिया था। हार्प टेक्नोलॉजी या वट एवर टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की। तो डियागो गार्सिया, कई लोग कहते हैं दजाल डियागो गार्सिया में है, डियागो गार्सिया से लीड कर रहा, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल जो है, लेकिन मैं इस चीज में इसलिए नहीं मानता कि उस दजाल का जो निकलने का खरूज का है ना, इनको पता नहीं है कि दजाल कहाँ है, क्योंकि दजाल के खरूज का वक्त नहीं हुआ। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ये उसकी सिस्टम बना रहे हैं सारे, दजाल सिस्टम, दजाल आएगा क्या करेगा, ये सब चीजें जो इनकी प्रोफेसीज हैं, जिनके अंदर इसराइल का बनना फर्स्ट था। पहली प्रोफेसी थी कि इसराइल बनेगा तो मसीह आएगा। सेकंड प्रोफेसी इनकी मेरे ख्याल में ये भी है कि ताबूत सकीना इनको मिलेगा, जिसको ये मस्जिद उल अक्सा में ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं इनको मिला, डिगिन कर रहे हैं, हर जगह ढूंढ लिया। अब ये इन्होंने रुख किया है सऊदी अरब का, ये सऊदी अरब के साथ इनके ताल्लुकात एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उनको जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उसके अम्ब्रेला में, यूनेस्को साइट्स की अम्ब्रेला में। तो खैबर के अंदर ये अब इनका, क्यों खैबर इनकी पुरानी, मदीना बेसिकली यहूदी रहते थे, तो खैबर वाज देयर ओल्ड विलेज, और वहां जब हजरत अली ने जब अटैक किया, ये मेरे डिस्प्ले पे भी जुल्फ़िकार लगी हुई है, तो उस वक्त उन्होंने एक रात पहले परमिशन ली थी कि हम अपने बंदे निकाल लें, छोटे बच्चे और औरतें, तो उसमें उन्होंने रेलिक्स लिखा हुआ है कि रेलिक्स भी निकाले थे। अब वो रेलिक्स वहां से उन्होंने निकाले थे, तो इनको अब ये लगता है कि जो हमें यहाँ नहीं मिल रहा, ताबूत सकीना के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर मौजूद है, कुरान में सूरह बकरा में उसका जिक्र है कि ताबूत सकीना की वजह से बरकत आती थी, मतलब उसमें हजरत मूसा के कपड़े, असा, बाकी नबियों की तबरकात और ये पढ़े हैं। और एक टाइम आया कि ताबूत सकीना से जो थी टाउन फैल गई। अच्छा, वो पहले जब बरकत आती थी तो शराबील और इस तरह कई लोग, जो हजरत दाऊद थे, ये जो बादशाह बने हैं, ये ताबूत सकीना की वजह से बने, कि जिसके घर के बाहर ताबूत सकीना मिल जाता था, वो उसको वो बादशाह बना देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ताबूत सकीना से ताउन फैल गई, बीमारी फैल गई, अल्लाह ताला ने उठाना था, तो वो इन्होंने 2 गधों के ऊपर लाद के, इसलिए ये यहूदी जो हैं ये घोड़े पे सफर नहीं करते, इनके प्रीस्ट गधों पे बैठते, इन्होंने ताबूत सकीना को निकाल दिया अब अपने शहर से, जेरूसलम था जहां भी था। उसके बाद वो डिफरेंट किंग्स के पास गया, लेकिन उसकी वो वैल्यू उस तरीके से वो गुम हो गया बेसिकली। तो जब वो गुम हो गया तो अभी इनकी ये प्रोफेसी है कि हमारे मसीहा के आने से पहले हमें ताबूत सकीना मिलेगा, तो ये ताबूत सकीना को भी डिग कर रहे हैं। और तीसरी इनकी है कि रेड हीफर, लाल रंग का बछड़ा, क्योंकि जब ये हजरत मूसा 10 कमांडमेंट्स लेने ऊपर गए कोहे तूर के ऊपर, तो नीचे इन्होंने वो बछड़ा बना लिया था सामरी जादूगर ने, और उसके पास वो मिट्टी थी जो उसने, अब आप वही बात जो मैंने आपको इस पूरे सेशन में समझाई ना, उसको अंडरस्टैंड करें कि हमसे पहले अक़वाम की टेक्नोलॉजी कितनी तेज थी, कि वो हजरत जिब्राइल के घोड़े, एक दफा वो हजरत जिब्राइल उतर रहे थे तो उसने देख लिया, तो वो उतर रहे तो उनके घोड़े ने जिस मिट्टी पे पैर रखा ना, वो उस मिट्टी को ना उसने सेव कर लिया। तो सामरी जादूगर जो एक कॉन्सेप्चुअल नाम भी बना हुआ है, वो असल में बंदा था। तो जब हजरत मूसा ऊपर गए तो उसने गोल्ड का वो बछड़ा बना के, यानी काव बना के, उसके ऊपर वो मिट्टी उसने डाली, तो वो क्या होता था कि उसमें से हवा गुजरती थी तो उसके अंदर से गाय की आवाज आती थी, कोई इस तरह की उसने उसको किया। तो लोगों को उसने कहा कि ये तो नहीं हमारा खुदा है, तो उन्होंने, लोगों ने, हजरत मूसा ऊपर गए हुए, नीचे इन्होंने बैल की पूजा करना शुरू कर दी, तो नीचे आए, उन्होंने टैबलेट्स फेंकी थी, मतलब वो एक अलग वाक़या। तो इनको ये है कि रेड हीफर बॉर्न होगी। ये जो क्लोनिंग के ऊपर ये काम कर रहे हैं कितने सालों से, कि ये उस प्रोफेसी को परस्यू कर रहे हैं हर तरह से, कि वो रेड हीफर कहते हैं। अब वो बॉर्न नहीं होती तो इसको क्लोनिंग इन्होंने कर ली, क्लोनिंग से भी नहीं हो रही, तो वो वही चीज है कि ये इनकी प्रोफेसीज हैं जो ये पूरी होंगी। तो दजाल फिर निकलेगा। दजाल इज
دا انڈیویجول ان کے اس میں نہیں ہے. اور وہی چیز کہ دجال دا انڈیویجول اینڈ ابلیس دا انڈیویجول. وہ دجال کا تو کوئی پتہ نہیں جن ہے کیا ہے, ابلیس